بخاری اور مسلم اور نسائی ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. آقا کریم علیہ السلام نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر مہینہ 3 روزے رکھوں گا. ہر مہینے یہ کوشش کریں. آج کے دور میں جب کہ موٹاپا بڑھ رہا ہے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے, یا دیگر جو جسمانی تکلیفیں بڑھ رہی ہیں, اس کے لیے ایک بہت بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر مہینے, سال میں ہر مہینے 3 روزے رکھے. اور دیکھیں صحیح بخاری میں کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے ایسے ہیں جیسے ہمیشہ روزہ رکھا ہے. ہر مہینے آدمی 3 روزہ رکھ لے تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اللہ کریم عطا فرماتا ہے. اور رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے سینہ کی خرابی کو دور کرتے ہیں. یہ حدیث ہے. کہاں کی خرابی کو؟ سینہ کی خرابی کو. سینے میں کیا ہے؟ سینے میں ہارٹ ہے. سینہ ہی تو الحمدللہ آدمی کا اگر سینہ درست ہے, ہارٹ درست ہے, تو پورا جسم اس کا درست ہے. تو آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے سینے کو درست رکھتا ہے اور سینے کی خرابیوں کو دور کرتا ہے. سینے کی خرابیاں کتنی ہیں؟ کسی کو جلن ہو رہی ہے, تو کسی کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, تو کسی کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے, کسی کے پلس بڑھ رہے ہیں. یعنی آدمی سینے کی کئی طرح کی تکلیفوں میں لوگ ان دنوں کثرت سے ملوث ہو رہے ہیں. کورونا کے بعد تو اور اس کی بیمار بڑھے ہیں. میڈیکل رپورٹ کے مطابق بھی ہارٹ کے بیمار تیزی سے بڑھ رہے ہیں. تو آدمی اگر چاہتا ہے کہ اپنے سینے کی بیماریوں سے محفوظ رہے تو ہر مہینے 3 دن کا روزہ الحمدللہ ان کے لیے بہت بہتر اور سینے کی تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہے. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوگا, جو لوگ رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں رکھ نہیں پا رہے ہیں, ایسے لوگ اگر مہینے میں 3 روزے رکھنے کی عادت بنا لینا تو ایسی عادت بن جائے گی کہ رمضان کا 30 روزہ بھی رکھ لے گا. عادت بن جائے گی نا. تو ایک تو سینے کی بیماری کا علاج آقا کریم نے فرمایا. اور طبرانی میں میمونہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس سے ہو سکے ہر مہینے میں 3 روزے رکھے کہ ہر روزہ 10 گناہ مٹاتا ہے اور گناہ سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے. ہر مہینے کا 3 روزہ آدمی کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں, اگر کسی کا ذہن بن رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو بہت پیاری بات ہے, مہینے کا 3 روزہ ہمیں رکھنا ہے, تو آقا فرماتے ہیں کہ جب مہینے میں 3 روزے رکھنے ہوں تو 13, 14 اور 15 کو رکھو. 13, 14, 15 اس کو ایام بیض کے روزے بھی کہتے ہیں. اس کی الگ سے فضیلت ہے. تو مہینے کی چاند کی تاریخ کی, انگریزی تاریخ کی نہیں, چاند کی تاریخ کی 13, 14 اور 15 کا روزہ آقا کریم علیہ السلام اسپیشلی اس کی فضیلت ارشاد فرمائے ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 4 چیزوں کو نہیں چھوڑتے تھے. آقا کریم کبھی بھی اپنی حیات میں 4 چیزوں کو نہیں چھوڑے. ایک عاشورہ اور عشرہ ذی الحجہ اور ہر مہینے میں 3 دن کے روزے اور فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں. عاشورہ کا روزہ, محرم کی 10 تاریخ کا روزہ, اور ذی الحجہ کی 10 دنوں کا روزہ. ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے نا, عید الاضحیٰ کا مہینہ, 1 سے 9 تاریخ تک آقا کریم ان کا بھی روزہ رکھتے تھے. اور ہر مہینے میں 3 روزے آقا کبھی نہیں چھوڑے. اپنی حیات میں پوری زندگی آقا مہینے کے 3 روزے رکھے, اور فجر کے پہلے کی جو 2 رکعتیں سنت ہیں آقا نے اس کو بھی کبھی نہیں چھوڑا. یہ 4 چیز کی اسپیشلی اہمیت ہے. اور رسول کریم علیہ السلام ایام بیض یعنی 13, 14, 15 میں بغیر روزہ کے نہ ہوتے اور نہ سفر میں نہ حضر میں. یعنی گھر میں ہے تو بھی روزہ رکھا 13, 14, 15 کو ہر سال بھر کے ہر مہینے میں, سفر میں, گھر میں, کہیں پر آقا کریم ہے تو ان 3 دن کے روزے آقا ضرور رکھا کرتے تھے. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں. پیر کو اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں اور اولاد کے اعمال اس کے ماں باپ کی بارگاہ میں قبروں میں پیش کیے جاتے ہیں. جمعرات کو اعمال پیش ہوتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس وقت پیش ہو کہ میں روزہ دار ہوں. تو آقا پیر کا بھی روزہ رکھتے تھے, اسی وجہ سے جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے. اسی کے مثل اور روایت میں ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. اس کے بارے میں عرض کی گئی تو فرمایا ان دونوں دنوں میں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی مغفرت فرماتا ہے. یعنی پیر اور جمعرات یہ مسلمانوں کی مغفرت کے دن ہیں.
مگر وہ دو شخص جنہوں نے باہم جدائی کر لی ہے، یعنی آپس میں دو ایسے مسلمان جو کسی بنا شرعی وجہ کے آپس میں جدائی کر لی، آپس میں بات چیت بند کر لی، رشتہ توڑ دیا، ایسے کی بخشش نہیں ہوتی۔ کہا جاتا کہ انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام پیر اور جمعرات کو خیال کر کے، یاد کر کے ان دنوں روزہ رکھتے تھے۔ اور صحیح مسلم میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام سے پیر کے دن کے روزے کا سبب دریافت کیا گیا۔ آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام کا جواب سنیے۔ آقا فرماتے کہ اسی میں، یعنی اسی تاریخ پیر کو ہی میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ آقا فرماتے کہ میری پیدائش پیر کے دن ہے تو اپنی پیر کے دن کی ولادت کی خوشی میں میں پورے پیر کے دن بھی روزہ رکھتا ہوں، اور پیر ہی کا دن ہے جس دن مجھ پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی، تو اس لیے بھی میں اس دن الحمدللہ روزہ رکھتا ہوں۔ تو بہرحال روزے کی بات آئی تو بہت یہ پیاری بات، ہو سکے تو اس کو لیجئے کہ سال بھر مہینے میں 3 دن روزہ صحت کے لیے انتہائی کارگر اور گناہوں کے لیے بھی الحمدللہ بہت بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر ذہن بنے کے رکھنا ہے تو یاد سے 13، 14، 15 کو رکھے اگر، تو الحمدللہ اور زیادہ برکتیں اس کی حاصل ہوں گی۔